توجہ سے سنیے گا، یہ کتاب اللہ کی باتیں، اور پھر کچھ لے کے جائیے گا، کچھ اطمینان، کچھ سکون قلب۔ جب یہ فیصلہ ہوا اس کی مجلس سے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد اٹھا، آیا، کہا کہ ابھی نکل جاؤ، ابھی اسی وقت نکل جاؤ، میں نے سن لیا ہے، فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بس دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، انہوں نے جو اپنا رخ کیا وہ مدین کی طرف کیا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ مدین میں فرعون کا قانون نہیں چلتا تھا، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ قریب ترین بچنے کی جگہ مدین تھی۔ یہ تھا وہ سبب جو موسیٰ کلیم نے استعمال کیا۔ آپ نے اپنا رخ اس طرف کیا، دیکھیے اسباب استعمال کیے، یہی تھا کہ میں مدین کی طرف چلا جاؤں اور جہاں اس کا قانون نہیں چلتا میں وہاں جا کر پناہ لے لوں۔ کیا بس یہی بات تھی؟ بس اتنے پہ اکتفا کیا کہ اسباب کو استعمال کر لو، جو ہے بس انہی پر بھروسے کر لو، انہی پہ توکل کر لو، یہ دین ہے؟ جی نہیں، یہ غلط ہے۔ اسباب استعمال کیے، اللہ نے ٹانگیں دی، دماغ دیا، آنکھیں دی، اس کی بات کو سنا، مشورے کو قبول کیا، چل پڑے۔ اللہ اکبر! بات کیا کی؟ قالا، موسیٰ نے کہا۔ یہ کس سے باتیں کر رہے تھے موسیٰ کلیم؟ یہ کس سے کہہ رہے تھے؟ اکیلے تو جا رہے ہیں، بندہ کوئی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا۔ ذرا سمجھیے، اللہ اکبر۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ بہت جلد میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس راستے کی جس راستے پر میں ان ظالموں سے بچ جاؤں گا۔ بھروسہ کس پر جی؟ یہ وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بعض دفعہ بندے کو اپنے رب سے کہنی پڑتی ہیں باتیں کرنی پڑتی ہیں رب سے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ امت کس راستے پہ چل پڑی ہے۔ گفتگو سنو، سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ گئی ہے یہ دنیا، اور حالات شدید ترین سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ دین جو کربلا سے پہلے بڑا منظم تھا، واقعہ کربلا ہوا اور اس کے بعد اس دین کی صورتحال بدل گئی۔ وہ دین جو تھا مضبوط ترین دین، جس میں اللہ کی وحدانیت تھی، پیغمبر کی اطاعت و اتباع کی بات تھی، وہ آیا، اور آج اکثریت کے ہاں جو دین ہے وہ دین نہیں ہے جو مصطفیٰ دے کر گئے تھے۔ محبتوں نے انگڑائی لی اور اظہار نے اپنے راستے اختیار کیے، لوگ اللہ کی بات کرنا بھول گئے۔ ہر حال میں اللہ کی بات کرنی ہے، ہر حال میں۔ عزیز ساتھیو، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ جملے کہتے ہوئے اپنے خالق پر موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ کتنا تھا، توکل کتنا تھا، کس حد کا توکل تھا۔ یہ صرف جملے نہیں تھے، سن رہے ہو، یہ صرف جملے نہیں تھے، پورا توکل تھا، پورا بھروسہ تھا خالق پر، اسی کے آسرے پہ نکلے۔ موسیٰ ہیں کون؟ آج کوئی اٹھے۔ آج کا دین پتہ ہے کیا ہے جو کربلا کے بعد والا دین ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت علی نبی رحمت کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یہ دین ہے کربلا کے بعد کا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے میں کہ حضرت حسین پہ حملہ کر رہا ہوں۔ حسین حسین ہے، حسین اسی دین کا دائی تھا، اللہ کی قسم، جو دین مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ میں حسین کی بات نہیں کر رہا، کربلا کے بعد کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دین بنا ہے، موسیٰ کلیم حضرت علی سے افضل ہے۔
اللہ تو تل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعد کہتے ہیں. جو منصب رسالت ہی نہیں رکھتا وہ اس دوڑ میں آ ہی نہیں سکتا. وہ اس دوڑ کا، اس میدان کا بندہ ہی نہیں ہے جس کے پاس منصب رسالت ہی نہیں ہے. تو بہرحال توکل تھا موسیٰ کلیم. آج کیا لوگ کہتے ہیں اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. کو قوتیں دے کر بھیجے گئے ہیں، طاقتیں دے کر بھیجے گئے ہیں، جن کے بارے میں تو یہ جملے کہتا ہے نا وہ موسیٰ کلیم کے درجے کو نہیں پا سکتے. پھر بھی حالت کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھیو، رب سے دعا کی وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اللہ نے مدین پہ وارد کر دیا. جب وہ مدین کے کنویں پر پانی پر پہنچے، پھر کون پہنچاتا ہے؟ نکلتے ہوئے جب بھروسے اللہ پر ہوں، توکل اللہ پر ہو، وہ اللہ 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 کی بات کرو. لوگوں نے تو یہ کہہ کر پتہ نہیں کیا بنا دیا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. لوگوں نے اللہ کی بڑی توہین کی ہے. اس عرض پر سب سے زیادہ اگر کوئی مخلوق خالق کے بارے میں غلط رویے اور نظریے رکھ کے اللہ کی توہین کرتی ہے، اللہ کو گالیاں دیتی ہے، مجلسوں میں اللہ کو گالیاں، مسجدوں میں اللہ کو گالیاں، بازاروں میں، درباروں میں اللہ کو برا کہا جاتا ہے، کمزور کہا جاتا ہے میرے خالق کو، میرے مالک کو، میرے رازق کو. اور کائنات سجانے والے کے بارے میں لوگوں کے نظریے دیکھو ہے، اور دیکھو اللہ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کیا سمجھ بیٹھے ہو اللہ کو لوگ. یہ وہ اللہ ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ نے زخم اٹھائے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، کائنات کے عظیم انسان نے ہجرتوں کے بوجھ اٹھائے ہیں، جنگ و جدل کا سامنا کیا ہے. یہ وہ اللہ ہے جو اس نبی کو بھی کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، دنیا کو بتا، دنیا کو بتا میں تو یتیمی کی حالت میں تھا، مجھے پرورش کے راستے بتانے والا وہ ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے رب کے ساتھ جڑو، اپنے رب کے ساتھ اپنے خالق کی بات کرو، خالق کی بات کرو. مخلوق کے چکر میں الجھ گئے ہو، خالق کی بات کرو. مدین کے پانی پر پہنچے، وجد علیہ امہ، تکلیفوں کے مارے ہوئے موسیٰ، قتل کے مقدمے کو سینے پہ سجائے ہوئے موسیٰ، پریشانیوں سے ہجرتوں کا مارا ہوا موسیٰ پانی پہ پہنچتا ہے. وہاں دیکھتا ہے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگ پانی پلا رہے ہیں. وجد من دونہم امرأتین تذودان، دو عورتوں کو دیکھا علیحدہ کھڑی ہیں. یہ ہیں اللہ کے بندے، مصیبتوں مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تہی دامن ہے، پاؤں کے جوتے پھٹ چکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک نے ستا رکھا ہے، سفر نے تھکا رکھا ہے. کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیوں نہیں پانی پلا رہی. قال ما خطبکما، موسیٰ جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے تمہارا. قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم نہیں پانی پلا سکتی یہاں تک کہ یہ پلا کے چلے جائیں، جو بچا کھچا ہے ہم پلا لیں گے. وابونا شیخ کبیر، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. بھول گیا موسیٰ اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو، اپنی مشکل کو، اپنی مصیبت کو. فسقا لہما، اور ڈھول نکالنے لگا ان دونوں کے لیے. ثم تولی الی الظل، پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ، درخت کی طرف پھر گئے. دنیا والو دیکھو کیا ہونا چاہیے. میں تو مصیبت کا خود مارا ہوا ہوں، میں کیوں پھنس جاؤں. آج دستور یہ بن گیا ہے، آج دنیا نے یہ حالات بنائے. یہ کہا جاتا ہے نیکی سر پھڑ جائے گی، نیکی نہیں کرنی، یہ سر پڑ جاتی ہے، نیکی مروا دیتی ہے. تجھے نیکی کا بڑا شوق ہے، پھنس جائے گا. یہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ لوگ الجھ پڑیں گے، یہاں نیا مقدمہ کھڑا ہو جائے گا، نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، نیا جنگ و جدل شروع ہو جائے گا، میں پہلے ہی ستایا ہوا ہوں، ہجرتوں کا مارا ہوا ہوں. نہیں، پانی پلا کے درخت کی طرف چلے گئے. بعض نے لکھا کہ اس ڈھول جب کنویں پر سے وہ پانی پلا لیتے تو وہ پتھر اس پر اتنا بڑا پھینکتے تھے، اس پر رکھتے تھے،
بند کرتے تھے 10 آدمی اس پتھر کو اٹھا سکتے تھے، ہٹا سکتے تھے. یہ پریشانی کیا صورتحال بنی ہوگی؟ کوئی پریشانی کی صورتحال ہوگی کہ موسیٰ کلیم آگے بڑھ گئے اور درخت کے نیچے جا کے یہ نہیں کہا میں نے آپ کی بکریوں کو پانی پلایا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں پردیسی ہوں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، رات پڑ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خوف کا مارا ہوں، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، قتل کا فیصلہ ہوا پڑا. نہیں، جاؤ، تمہارا کام، تم پریشان تھی، تمہارے لیے معاملہ تھا، میں نے تمہاری کر دی جو مدد میں کر سکتا تھا. کیوں؟ کائنات کے سلطان نبی نے کہا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ کی نصرت کو آپ نہیں پا سکتے. ہم تو مومن بھائی کو مصیبت میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کر مطمئن ہونے والی قوم اللہ کی مدد کا انتظار کرتی ہے. نبی رحمت نے کہا تھا نا، تم دنیا والوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. ان کے لیے کانٹے نہ بچھاؤ، ان کے لیے مشقت اور تکلیف کا سامان نہ کرو، لوگوں کے عیبوں کو نہ اچھالو. اللہ تمہارے عیبوں پر دنیا اور آخرت میں پردے ڈالے گا. عیبوں سے کوئی خالی نہیں ہے، اس کے پردوں نے ہمیں پارسا بنا رکھا ہے. اس کے پردے ہٹ جائیں، ہم جیسا کمینہ روئے زمین پر کوئی نہ ہو. بتاؤ لوگو، اس وقت ارض پر، اللہ کی زمین پر موسیٰ کلیم سے کوئی بہتر تھا؟ بھوکا کون تھا؟ مشکل میں سب سے زیادہ کون تھا؟ مسافر کون تھا؟ اجنبی کون تھا؟ پتہ چلا آسانیوں میں رہنے والے اللہ کے ہاں قدردانی ہوتی، ان کی قدردانی اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. بندہ یہ سمجھے میں نے آج گوشت کھایا ہے، کوئی بھوکا سمجھے کہ میں بھوکا ہوں، یہ اس پر بڑا احسان ہے اللہ کا، میں بھوکا ہوں. اور تجھے کیا پتا اللہ کے ہاں تو عزت دار ہو؟ عزتوں کا یہ معیار نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے. کوئی پیادل چل رہا ہے تو کوئی گاڑی پہ، تو ان میں سے گاڑی والا عزت دار یہ نہیں ہوتا. ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، ایک محل میں رہ رہا ہے، تو ان دونوں میں محل والا عزت دار یہ نہیں ہوتا اللہ کے یہاں. یہ بڑی عمارت بنا کے ہادہ من فضلی ربی لکھ لینے والے ہو، سمجھو تم بہت غلط جگہ پہ یہ جملے لکھ دیے ہیں، تم نے بہت غلط جگہ پر. کائنات کے سلطان نبی نے کہا تھا اگر اللہ کے ہاں لو کانت الدنیا، اگر یہ دنیا ہوتی نا اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت رکھنے والی یہ دنیا ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا قطرہ نہ دیتا. یہ قدر کی چیز نہیں ہے. سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر، ان کے دروازے، سیڑھیاں، ان کی بیٹھنے کی جگہیں، ان کی مسجدیں سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں اور بتاتے دنیا کو اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کی قسم، اس پر اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، جس کو اللہ نے اطاعت رسول کی توفیق دے رکھی ہے، اتباع رسول کی توفیق دے رکھی ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے. وہ اللہ کے فضل میں ہے، چاہے اس کو ایک دن کھانا ملے دوسرے دن نہ ملے، چاہے وہ تکلیف میں ہو چاہے وہ مشقت میں ہو. سب سے زیادہ مشکل میں، سب سے زیادہ تکلیف میں اپنے وقت میں موسیٰ کلیم ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور بیمار آدمیوں پریشان نہ ہوا کرو، تم صحت مند لوگوں سے زیادہ فائدے میں ہو، صبر کر کے اجر پا رہے ہو. اور تنگی اور افلاس میں رہنے والوں تم زیادہ اللہ کے ہاں قدردان ہو. صرف صبر کر لو، اللہ پر بھروسے کرو، اللہ کو پکارو. یہ خوشحالیاں یہ اللہ کے فضل کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ فرعون خوشحال تھا. موسیٰ علیہ السلام کی حالت دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. درخت کی طرف پلٹ گئے، فقالا، پھر کیا کہا؟ کسی سے کوئی بات نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس کہا میرے رب مجھ پر جو بھی تو نازل کرے گا خیر میں سے میں اس کا طلبگار ہوں.
ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں. کس سے مانگا جی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہم تو کسی پر کوئی نیکی کر بیٹھیں تو وہی یاد دلاتے پھرتے ہیں. یہ جملے موسیٰ کلیم نے کہے، اپنے رب کو پکارا پورے اعتماد کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اپنے رب کو پکارا. پھر رب نے وہ انتظام کیا. رب کے انتظام میں پھر کمی نہیں رہتی. انسانوں کے انتظامات کبھی پورے نہیں ہوتے. جب رب انتظام کرتا ہے پھر کمی نہیں رہتی. ہوتا کیا ہے؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. جا کر انہوں نے جلدی چلی گئیں، پانی پلا لیا. کیا ہوا؟ کوئی اجنبی کہاں کا ہے نہیں پتا. اس نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، اس نے ہم سے آ کر پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ظاہری بات ہے ساری ایک طرف مرد ہوں، دوسری طرف دو بچیاں کھڑی ہوں. بندے کو حیرانی تو ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے. عورت مجبوری میں باہر نکل سکتی ہے جناب والا. انہوں نے اپنی مجبوری بتائی، ہمارا باپ بوڑھا ہے اس لیے ہم آئی ہے، پیچھے اس لیے کھڑی ہیں، حیا کا تقاضا یہی ہے اور ہم ان سے لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتی. اللہ اکبر. اور انہوں نے بتایا، ان کا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. اس نے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ اس کی اجرت آپ کو ادا کریں جو آپ نے پانی پلایا. اللہ اکبر. فلما جاءہ، جب وہ ان کے پاس آئے، ظاہری بات ہے کچھ وقت گزارا، کوئی کھانا کھایا، بیٹھے، کچھ وقت گزرا، پریشانی دیکھی. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وقص علیہ القصص، موسیٰ کلیم نے ساری بات بتا دی. قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، کیا بات ہوئی، کیا معاملہ بنا، بندہ مر گیا، میرے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا، میں نے بستی چھوڑ دی. قال لا تخف، خوف کے اثرات موسیٰ کلیم پر تھے. اس اللہ کے بندے نے کہا لا تخف، تو خوف نہ کر، تو ڈر نہیں. نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم سے نجات پا آیا ہے، تو بچ گیا ہے ظالم قوم سے، تو محفوظ مقام پر پہنچ چکا ہے. نکلتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یاد ہے نکلتے ہوئے موسیٰ کلیم نے کیا کہا تھا؟ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، جلد میرا رب میرے لیے راستے بنائے گا، اور ایسے راستے جن میں مکمل تحفظ ہوگا. نکلتے ہوئے جن راستوں سے موسیٰ کلیم گزر رہے تھے وہاں فرعون کا قانون تھا، سپاہی فوجی چوکیاں چھاونیاں وہاں تھی، بچ کے نکل گئے. یہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسے کا نتیجہ. وہاں بتایا، کہا اب جواب آ گیا کہ تو ظالم قوم سے نجات پا چکا ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ، جب 2-4 دن وہاں 2-3 دن رکے، دیکھا ہوگا تو لڑکی ان میں سے ایک نے اپنے باپ کو کہا ابا جی اس کو آپ رکھ لیں اجرت پر، ان خیر من استاجرت القوی الامین. اس سے بہتر ہمیں کون سا شخص ملے گا مزدوری کے لیے؟ تب مضبوط طاقتور جوان بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیو، پھر انہوں نے کہا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، کہا کہ میں ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ 8 سال آپ میرے پاس ہی رہیں گے، ادھر ہی کام کریں گے. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر آپ 10 سال مکمل کر لیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. وما اريد ان اشق عليك، میں نہیں چاہتا کہ آپ مشقت میں پڑے، تکلیف میں پڑے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو نیکوکاروں میں سے. اس شخص نے کہا. میرے ساتھیوں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنی بڑی مشکل، کتنی بڑی تنگی. یہاں کسی پر چوری کا غلط پرچہ ہو جائے، قتل کا غلط پرچہ ہو جائے، کوئی اور کسی مسئلے لڑائی جھگڑے کا غلط پرچہ ہو جائے، وہ باہر نکلتا ہے وہاں پہ جا کے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا، کیا کچھ بھی نہیں. پھر مل کے ڈکیتیاں کرنا،
چوریاں کرنا کسی سے غلطی سے ہی بندہ مر جائے، غلطی سے مر گیا، غلطی سے کوئی جرم ہو گیا، ایف آئی آر کٹ گئی، مقدمہ بن گیا، یہ اشتہاری بن گیا، وہاں رہ رہا ہے، کوئی خیر نہیں، لوگوں کی بھلائی نہیں، چوریاں شروع کر دی، ڈکیتیاں شروع کر دی، بدماشیاں شروع کر دی، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہو گیا، مقدمہ بھی بن گیا، قتل کا فیصلہ بھی ہو گیا، نکلے خیر کا معاملہ، مجبوروں کی مدد کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی پر یہ غلط کوئی بات ہو ہی جاتی ہے اور وہ اشتہاری بن جاتا ہے، کہیں رہ رہا ہے، تو خیر کا معاملہ کرے۔ ہمارے علاقے میں 3-4 لوگ تھے، پکڑے کے، ان کا ہمیں بندے نہیں مارے تھے جی، ہمیں غلط، ہم پر ایف آئی آریں ہو گئی اور ہم پر یہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ رہے، نکلے، ڈکیتیاں شروع کر دی، بھتے لینے شروع کر دیے، اور زیادتیاں شروع کر دی، نتیجہ سارے ہی مر گئے بیچارے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سارے واقعے کو آپ دیکھیں، جب انسان یہ دیکھے کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، کیسے اللہ راستے بناتا ہے۔ راستے ان کے لیے بنتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، راستے ان کے لیے بنتے ہیں جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، راستے ان کے لیے بنتے ہیں جو اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ غلطی ہو بھی جائے اللہ سے نہ کٹنا، غلطی ہو بھی جائے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، غلطی کے بعد بھی خیر خواہی کے رویوں کو اپنائے رکھنا۔ اللہ کی قسم یہ نتیجے بنتے ہیں، یہ حالات بنتے ہیں۔ گھر بھی مل گیا، نجات بھی مل گئی، وہاں بیٹھے ہیں، ایک عرصہ گزارا وہاں پر، اس کے بعد پھر نکلے، پھر موسیٰ کلیم کو اللہ نے فتح بھی دی۔ تو یہ ساری باتیں بہرحال میرے ساتھیوں آج کہنے کا مقصد یہ تھا، جتنی بڑی مشکل آ جائے، جتنی بڑی تنگی آ جائے، جتنی بڑی پریشانی آ جائے، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کبھی نہ ڈگمگائے، کبھی نہ ڈگمگائے۔ اگر ڈگمگانا شروع ہو تو اپنے آپ کو یاد دلاؤ، کوئی نہیں کر سکتا، کدھر جا رہا ہے، کیوں در در کے بھیک مانگ رہا ہے، کیوں در در میں دستک دے رہا ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ سمجھاؤ اپنے آپ کو۔ نبی رحمت نے کہا تھا اللہ سے مانگتے رہنا، سوال اللہ سے کرتے رہنا، نمک ہی کیوں نہ ہو، جوتی کا ٹوٹا ہوا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے ہی مانگتے رہنا۔ بندہ سوچے اب نمک نہیں ہے تو کہ اللہ نمک دے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر حال میں اللہ کو نہیں بھولنا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو۔ تو وہ شخص جو نماز چھوڑ گیا، تارک نماز بن گیا، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے پیچھے ہٹ گیا، ذکر اذکار زبان پر نہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی خیالات اور کون کون سی بات، وہ بندہ بن گیا ہے، عفون کا بندہ بن گیا ہے۔ اور یہ اتنا وقت کھاتا ہے، اتنا وقت کھاتا ہے، اتنی تیزی سے وقت کی برکت ختم کرنی ہے، فون کو اٹھا لو۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کرو، اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو جتنا دفع کرو گے، جتنا دور رکھو گے، اتنے بہتر رہو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ایک چیز میں، جو چیز بھی ہمارے استعمال میں ہے، اس کی خیر سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، اور جو اس میں شر ہے اسے ہم سب کو